ذکر تیرا ہی تو ہر دم اے خدا کرتے رہیں، ہم پہ لازم ہے تیری حمد و ثنا کرتے رہیں۔ تو ہی خالق ہے ہمارا اور رازق بھی تو ہے، تیرے در پر ہی ہمیشہ ہم صدا کرتے رہیں۔ کچھ نہیں بنتا ہے یا رب تیری رحمت کے سوا، اس لیے تیرے کرم کی ہی ہم دعا کرتے رہیں۔ ہاں وہی ایک نام جو محبوب ہے تجھ کو بہت، ہم اسی ایک نام پر یہ جان فدا کرتے رہیں۔ تجھ کو ہے سجدہ روا، تو ہی تو سب کا ہے خدا، تیری ہی بس بندگی صبح و مسا کرتے رہیں۔ ہو گیا اب غلامان محمد میں شمار، شکر رب ہم ہر گھڑی اور جا بجا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سچا اور عبرتناک واقعہ ہے جو ایک مظلوم بیٹی کے ساتھ پیش آیا، اور اس کی گواہ ایک ماں ہے۔ جب ایک بدبخت باپ نے اپنی سگی بیٹی سے شادی کر لی، پھر باپ پر آیا اللہ کا سخت عذاب۔ دل تھام کر یہ واقعہ سنیے گا، رونگٹے کھڑے کر دینے والے اور حقیقت سے بھرے ہوئے اس واقعے کو سننے سے پہلے سبسکرائب کریں ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو، بیل آئیکن کو اس کے ساتھ دبائیے گا اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیں اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں نا کچھ بدنصیب باپ جو اپنی بیٹی کی بھی عزت نہیں کرتے۔ یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے بلکہ سچا واقعہ ہے۔ ماں نے اس واقعے کو سناتے ہوئے کہا کہ ملک شام میں ہمارا خاندان آباد تھا، جس میں ہم میاں بیوی اور ہماری اکلوتی بیٹی رہا کرتے تھے۔ میں جب حمل سے تھی تب بہت عبادت کرتی تھی، صابر و شاکر بھی تھی، اسی لیے میری پیدا ہونے والی بیٹی میں بھی وہ سب آ گیا۔ وہ بھی میری طرح عبادت گزار تھی۔ میری بیٹی نے کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے تھے، بلکہ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور میری بیٹی کا باپ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، وہ شرابی، جواری اور زانی تھا۔ وہ گھر جب بھی آتا نشے میں دھت رہتا، کبھی بیٹی کو مارتا، کبھی میری دھنائی کر دیتا۔ میری کمسن بیٹی صابر و شاکر تھی، وہ بس اللہ پاک سے دعا کرتی کہ یا اللہ تو میرے باپ کو ہدایت دے، اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں تو دوسرے گھروں کے برتن دھو کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر نہ میری ذمہ داری اٹھاتا تھا نہ میری بیٹی کی، وہ کما کر لاتا ہی نہیں تھا۔ میری بیٹی سارا گھر سنبھالتی اور میں باہر کے کام کرتی، لیکن بری بات یہ تھی کہ جو کچھ میں کما کر جاتی، شرابی، جواری، زانی، عیاش آدمی میرے ہاتھ سے وہ سب چھین لیتا اور کہتا کہ اس پر میرا حق ہے، تو جا اور کما کر لا، یہی تیرا کام ہے۔ میری بیٹی گھر پر کام کرتی رہتی تھی تو وہ بیٹی کو گھور گھور کر دیکھتا رہتا۔ وہ لعین آدمی خود تو 70 سال کا بوڑھا تھا، لیکن اپنی بیٹی پر گندی نظر رکھتا۔ وہ بہت خوبصورت تھی لیکن باحیا اور پاکیزہ تھی، باکردار تو ایسی تھی کہ اس کی نظریں کبھی کسی نامحرم کی طرف نہ اٹھی، نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی تھی، نہ دروازے پر کھڑی ہو کر کسی کو گھورتی تھی، نہ دیکھتی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اللہ کی نیک بندی تھی۔ باپ اس کو ایسے دیکھتا جیسے اسے کھا جائے گا۔ جب اس بیٹی کو باپ کی شیطانی نظروں سے خوف آتا تو اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر کر دعا کرتی، یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت کرنا، میں نے تجھے اپنا گواہ بنا دیا ہے۔ میں تو پورے دن گھر سے باہر رہتی اور لوگوں کے جھوٹے برتن صاف کرتی، گھر آ کر تھک کر سو جاتی۔ میرا شوہر پورے دن گھر سے باہر رہتا، شراب پیتا، جوا کھیلتا، پھر گھر میں آتا تو بیٹی کو حکم دیتا کہ مجھے کھانا دے۔ بیٹی سو رہی ہوتی تو وہ لات مار کر اٹھاتا اور کام کرواتا۔ جب کھا پی لیتا تو بیٹی سے پیر دباتا۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی ہوتی پھر بھی اف نہ کرتی کہ سامنے کوئی اور نہیں، سگا باپ تھا۔ باپ کے رتبے کی اس کو پہچان تھی، تبھی سر جھکا کر خدمت کرتی تھی، پر وہ باپ نہیں، ایک شیطانی سوچ کا حامل ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو کسی رشتے کی تمیز نہیں تھی۔ مجھے کوفت ہوتی تھی، میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ میری معصوم بیٹی کی حفاظت فرمانا۔ ایک بار کی بات ہے، میں کام پر گئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے میرا شوہر اپنے جیسے عیاش اور بگڑے ہوئے شرابی دوست کو لے آیا، اور آتے ہی میری بیٹی کو آواز دی۔ میری بیٹی اس کے دوست کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، پر باپ تھا کہ آواز پر آواز دیے جا رہا تھا۔ جب وہ نہیں آئی تو اٹھا اور چیختے چلاتے ہوئے اس کو مارتا ہوا باہر لے آیا۔ اس کا دوست شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر باپ نے کہا، کھانا دو ہمیں۔ میری معصوم بٹیا کھانا پکانے لگی تو میرے شوہر کا دوست کہنے لگا، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، اتنا حسین ہیرا کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ اس کو دیکھ کر مجھے کچھ خیال آیا ہے،
तुम ने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया? तो वो कहने लगा, ये किसी के सामने नहीं आती, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए इसे खींच कर लाया हूँ। यही तो बात है। इसे देखकर पहली नजर में मेरे मन में एक ख्याल आया है। देखो, तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है, 60-65 साल की वो बुढ़िया है, बुढ़ी तो हो ही गई है, और तुम एक हट्टे कट्टे आदमी हो और दिखने में भी अच्छे लगते हो। जवानी को बाहर बर्बाद क्यों करते हो? अगर सुकून से घर में रहना चाहते हो तो अपनी इस बेटी को क्यों ना अपनी बीवी बना लो। जब जवान बीवी होती है तो आदमी का दिल घर में लगा रहता है, खूब ऐश करना, मजे करना, बाहर बस जाना तो मुझसे मिलना या दोस्तों से मिलकर घर आ जाना। घर में जवान बीवी तुम्हारी खिदमत करने के लिए मौजूद होगी। मेरा शराबी शौहर बोला, पर ये तो मेरी बेटी है, इससे शादी कैसे हो सकती है? और फिर मेरी बीवी, वो क्या कहेगी? पर जैसी सोहबत हो वैसी ही सोच होती है। शैतान का साथी शैतान ही होता है। जब शैतान दोस्त ने गंदी सोच डाली तो मेरा शौहर तो वैसे ही भटका हुआ था, गुमराह था। उसने ये ना कहा कि महरम हूँ इसका, बाप हूँ इसका, पैदा किया है इसे, ये हो ही नहीं सकता। वो शराब के नशे में तो वैसे ही था। होश में इंसान ऐसे काम कर कब सकता है? उसकी जवान बीवी के नाम से राल टपकने लगी। बोला, बात तो ठीक कहते हो, मैं क्यों बाहर आवारा गर्दी करूं, बाहर रहकर जवानी बर्बाद करूं, जबकि खूबसूरत परी घर में मौजूद है। और जब इससे शादी कर लूंगा तो ये मोहल्ले वाले भी कुछ न कहेंगे। वो बहक गया और कहा, अब बताओ कैसे करूं शादी? दोस्त ने कहा, तुम्हारी बीवी तो घर पर होती नहीं है, बस मैं काजी ले आऊंगा। तुम उस काजी से कहना यतीम लड़की है, बेसहारा है, किसी दोस्त की थी, वो मर गया तो सहारा देने के लिए निकाह कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता। उसके बाद वो खाना खाने लगे। मेरी बेटी ने ये सब सुन लिया था। वो थर थर कांपने लगी और जब मैं काम पर से वापस आई तो उसने कहा, माँ, मेरा बाप मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता है, वो कुछ गलत करने वाला है, मुझे बचा लो। ये कहकर सारी बात मुझे बता दी। मैं वैसे ही थकी हुई थी और फिर मालकिन ने मुझे बहुत झड़का था, सारे काम मुझसे करवाए थे। मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। और हम माँ बाप का ये उसूल है कि हम बच्चों की बात सुनते ही नहीं हैं। कब सुनते हैं? मैंने भी उसे समझा दिया। शराब पीकर आया होगा तेरा बाप, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा होगा। तू फिक्र न कर, वो तेरा बाप है, इतना दरिंदा भी ना होगा। पर ये मेरी भूल थी कि कैसे यकीन किया उस शैतान के पुजारी पर। अगले दिन जब मैं काम करने निकली, उसका दोस्त काजी को समझा बुझा कर ले आया। मौलवी ने कहा, इसकी उम्र बहुत कम है, शादी क्यों कर रहे हो इससे? बेटी बनाकर भी तो रख सकते हो। अगर दोस्त की बेटी है, यतीम है, तो इसको अपनी बेटी बना लो, बाप बन जाओ, शफकत लुटाओ। पर मेरे शौहर के उस जानवर दोस्त ने कहा, मौलवी, अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़ाओ और जाओ यहाँ से। पैसे मिल रहे हैं ना तुमको? मेरी बेटी के पास उसका बाप आया और कहा, चल आज तेरी शादी है मेरे साथ। उसने कहा, अब्बा ऐसा ना करो, कुछ तो रहम करो, गुनाहे कबीरा कर रहे हो तुम। उस पर उसका बाप उसे मारता हुआ काजी के पास ले गया और जमीन हिल गई, आसमान कांप गया, हर मखलूक आहो बका करने लगी कि देखो दरिंदगी, एक बाप ने अपनी ही औलाद, अपनी ही बेटी से शादी कर ली। देखो कोई है रोकने वाला, पर वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। जुल्म का बाजार गर्म था। एक बाप अपनी ही बेटी का शौहर बन गया। माँ ने भी मजलूम बेटी की फरियाद न सुनी। बेटी दुहाई देती रही, अब्बा ना करो, पर बाप कहाँ था? शैतान था। मेरे आने से पहले काजी ने निकाह पढ़ा दिया था। वो बहुत ही गमजदा था और नहीं चाहता था कि वो इस शादी को करे या निकाह पढ़ाए। वो शैतान उसके बाद हंसता हुआ मेरी मासूम परी को घसीटता हुआ कमरे में ले गया। इज्जत लूट ली मेरी बच्ची की, किस्मत खराब की। जब मैं घर में दाखिल हुई तो कमरे से मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मेरे कदम वहीं जम गए, जबान बंद थी। मैं पत्थर का बुत बनी खड़ी थी। मेरा शौहर थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। उसने कहा, एक बात गौर से सुन लो, मैंने तुम्हारी बेटी से शादी कर ली है। अब वो मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो, जिस तरह काम करती हो काम करती रहो। अगर तुमने उसके और मेरे मामले में बोला तो याद रखना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे तलाक का डर था भी नहीं, लेकिन उसने कहा कि तलाक के अलावा मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई। तुम्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। वो करता हुआ कहने लगा, मेरी और मेरी बीवी के मामले में कुछ नहीं बोलना। उसके बाद वो कमरे में चला गया। मेरी बेटी को उसने 2 दिन तक मेरे सामने नहीं आने दिया। वो किस हाल में थी मुझे नहीं पता। उस आदमी ने उसे शादी करने के बाद
اپنے حق کو استعمال کیا۔ یہ حق تو اس کا تھا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ شوہر کیسے بن گیا؟ میں اس کے پاس جاتی بھی تھی تو وہ مجھے مارتا اور کہتا تو یہاں سے نکل جا ورنہ تجھے بھی بدنام کر دوں گا۔ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے چنگل سے نکالنے کی کتنی کوشش کی۔ میں کام پر بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا۔ میں دروازہ بجاتی رہتی، مجھے گھر میں آنے نہیں دیتا۔ 2 دن گزر گئے تھے، میری معصوم ننھی بیٹی اس ظالم کی قید میں تھی اور میں اسے چھڑوا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میں لاچار بے بس ماں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز آئی، لیکن اب اس چلانے میں بہت کچھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے رب کریم، اے کائنات کے مالک، تو دیکھ رہا ہے نا، میری عزت کے محافظ نے آج میری ہی عزت کو لوٹ لیا۔ جس کو تو نے میرے لیے میری عزت کی حفاظت کے لیے بنایا، اس دنیا میں بھیجا، یہی میرا لٹیرا نکلا۔ یا اللہ رب کریم، زلزلہ کیوں نہ آیا، زمین کیوں نہ پھٹی، آج تیری بندی لٹ گئی۔ میں تجھ کو گواہ بنا کر آج اس بدبخت باپ کو بددعا دیتی ہوں کہ یہ میرا باپ، اس پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ یہ تیرا تو نافرمان تھا ہی، حرام کاری تو کرتا ہی تھا، پر آج اپنی بیٹی سے شادی کر کے اس نے ایک مسلمان ہونے کا حق بھی کھو دیا۔ اے اللہ، تو میرا ضامن ہے، گواہ رہنا۔ میرے گھر کے در و دیوار ہل رہے تھے، میں سب سن رہی تھی، جیسے مجھے پتھر کا بنا دیا گیا تھا۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں چیختی ہوئی کمرے میں آئی، پر تب تک میری لاڈلی، میری جان دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے باپ کے گناہ نے اسے کھا لیا تھا۔ میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے بس دیکھ رہا تھا، منہ سے اب کچھ نہیں نکل رہا تھا، اپنا کام دکھا چکا تھا، درندگی نکال چکا تھا، پر اب کیا کر سکتی تھی میں؟ کتنی دیر کی لذت، کتنی دیر کے مزے لیے اس نے، اب تو سب برباد تھا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، ظالم انسان، وحشی آدمی، ہائے تو نے کیا کر دیا اس کے ساتھ۔ اس کو وہیں دھکا دے کر اپنی لاڈوں کے پاس آئی۔ تڑپ گئی تھی میں، پر میری جان دنیا میں نہیں تھی۔ اس کا نشے میں ڈوبا باپ اس کے ساتھ اپنی درندگی، اپنی ہوس نکال چکا تھا۔ میرا بھی دم نکل جاتا۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لائی، چادر اڑائی، کس دل سے اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا، یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا تو لوگ بتاتے ہیں چاند سا چہرہ نور کے حالے میں تھا، جنت کے راستے پر جا رہی تھی میری رانی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پاکیزہ تھی۔ مجھے دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر مار دوں۔ میں واپس گھر آئی، اس شرابی سے آج سارے ناطے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کی بیوی تھی ہی نہیں، پر جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی، ایک عبرت ناک ہولناک منظر دیکھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کتے کی شکل کا ہو گیا تھا۔ اوپر کے جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا دھڑ انسان کا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا کہ میں اس کی مدد کروں، پر قدرت کا تو عذاب آ چکا تھا۔ اللہ پاک نے اسے کتا بنا دیا تھا۔ میری بیٹی نے میرے اللہ، میرے مالک کو اپنا گواہ بنایا تو قدرت کیسے اس کی بات کو ٹھکراتی۔ میری پاکیزہ با حیا بیٹی جنت میں چلی گئی اور اس کا باپ دنیا میں اب عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کا نیچے کا حصہ اب مفلوج ہونا شروع ہو گیا تھا، وہ اپاہج ہو گیا تھا، اس جگہ سے ہلا ہی نہیں جس جگہ پر اس دن اس نے میری بیٹی کی عزت کو لوٹا تھا، جس جگہ میری بیٹی مری تھی، جس کے ساتھ اس نے عزت کا سودا کیا تھا، اس دن سے وہیں بیٹھا تھا، ہل نہیں پا رہا تھا۔ نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا، اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا تھا۔ انصاف ہوا، میری بیٹی کو انصاف مل گیا تھا، لیکن اس طرح دنیا سے بھی وہ گئی، یہ بات مجھے اب بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا اور میں دن گن رہی تھی کہ کس طرح میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں۔ ایک انسان نے، ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔